دیکھیں سوری ٹو سے، یہ جو اس شخص کا جو آپ نے نام لیا یہ وکیل صاحب کا، میں تو اس کو وکیل نہیں سمجھتا ہوں، اس کو تو میں جوکر سمجھتا ہوں. جی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے ایک ساورن کنٹری کے اگینسٹ نعرے لگوائے، بچوں سے نعرے لگوائے. دیکھیں میرے ملک کے خلاف اس شخص نے نعرے لگوائے مرد آباد کے، اور جی سر بچوں معصوم سے نعرے لگوائے پاکستان مرد آباد کے. دیکھیں ہم وکیل ہیں، ہم جی قانون اچھی طرح جانتے ہیں. جب ہمیں بالکل قانون پڑھایا جاتا ہے تو ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کسی بھی ساورن کنٹری کا آپ نے احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، آپ نے اس کے کانسٹیٹیوشن کا خیال کرنا ہے جس کو آپ سمویدھان کہتے ہیں. بالکل آپ نے اس ملک کے قومی ترانے کا احترام کرنا ہے، آپ نے بالکل اس ملک کے جھنڈے کا احترام کرنا ہے. یہ ہم اب ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی اور فارن کنٹری کی بات کر رہے ہیں. ہمیں قانون میں یہ پڑھایا جاتا ہے آپ نے کسی اور ملک کے کانسٹیٹیوشن سمویدھان کا خیال کرنا ہے، جھنڈے بالکل کا خیال کرنا ہے، قومی ترانے کا خیال کرنا ہے. ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے. ہمیں یہ جی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس ساورن کنٹری کے اندرونی معاملات کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کرنا ہے. آپ جی نے عزت و احترام سے نام لینا ہے، آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی ڈیفیم نہیں کرنا ہے سورن کنٹری کو. ہمیں پاکستان کے قانون میں یہ پڑھایا جاتا ہے. اور جی ہندوستان میں ایک وکیل جو کہتا ہے میں ہندوستان کا سب سے بڑا وکیل ہوں، سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، وہ ایک سوورن کنٹری کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے، اور ہمارے ملک کے معصوم بچوں سے نعرے لگواتا ہے. اب آپ خود اندازہ کریں. مجھے سر یہ دیکھنے والے مجھے غلط ہے. دیکھنے والے تمام جج صاحبان، مجھے دیکھنے والے تمام وکلا صاحبان، مجھے دیکھنے والے تمام ہندوستان کے ادھیوکتا، مجھے دیکھنے والے ہندوستان کے تمام قانون کے شاگرد خود فیصلہ کریں کہ کیا میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں، کیا میری نفرت اس شخص سے صحیح ہے یا غلط ہے. میں ہندوستان کا احترام، میں ہندوستان کے جھنڈے کا احترام، میں ہندوستان کے سورنٹی کا احترام، میں ہندوستان کے قومی ترانے کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے قانون میں یہ پڑھایا گیا کہ ساورن کنٹری کیسی بھی ہو، دشمن کا ساورن کنٹری کیوں نہ ہو، آپ نے اس کے کانسٹیٹیوشن سے لے کے ان کے شہریوں کا بھی احترام کرنا ہے. ہمیں یہ جی پڑھایا گیا، ہم عزت کرتے ہیں. میرے تمام جتنے بھی انٹرویوز چلے ہیں ٹی وی چینلز پر، یوٹیوب پر، کہیں بھی ہوں گے، آپ دیکھیں کہ میں نے کبھی بھی ہندوستان کے نہ خلاف بات کی، میں نے نہ بالکل کبھی ہندوستانیوں کے خلاف بات کی، میں نے نہ کبھی ہندوستانی جوڈیشل سسٹم، ہندوستانی آرمڈ فورسز، ہندوستان کے جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، میں نے کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کی. کیونکہ ہمارے قانون میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے ملک کے سسٹم ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہی اے پی سنگھ میرے پیارے ملک کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے. وہی اے پی سنگھ میرے معصوم بچوں سے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے. اب آپ خود اندازہ کریں، دیکھیں ہوں گے پاکستان اور ہندوستان کے معاملات خراب سفارتی طور پر، ہوں گے پاکستان اور ہندوستان کے معاملات خراب آرمڈ فورسز کے، ہوں گے پاکستان اور ہندوستان کے معاملات خراب بارڈر فورسز پر، ہوں گے جی ہندوستان اور پاکستان کے حالات خراب بارڈر پر. لیکن ہندوستانیوں کے پاکستانیوں کے آپس میں جو ہے معاملات خراب نہیں ہیں. ہم بالکل نہیں. پاکستانی ہندوستانیوں سے نفرت نہیں کرتے، بالکل ہندوستانی پاکستانیوں سے نفرت نہیں کرتے. تو جی آپ کے ہندوستان کے مہان وکیل نے پاکستان مرد آباد کے نعرے خود بھی لگائے، میرے بچوں سے بھی لگوائے. آپ تمام ہندوستانی آپ خود فیصلہ کریں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا آپ کا یہ مہان وکیل جو ہے یہ غلط کر رہا ہے. آپ خود فیصلہ کریں اس بات کا. مجھے تو بڑا دکھ ہے ہندوستان سر کی بات پر. بالکل ہندوستانی جو میرے وکیل میرے بھائی ہیں، میں تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ان سے کہ وہ اس بات کو کنڈیم کریں. ہم پاکستان کے جتنے وکلا ہیں ہم دکھ کر رہے ہیں، ہم اس بات پہ ہمیں دکھ ہے کہ ایک ہمارے وکلا بھائی نے، ایک وکیل بھائی نے جو کالا کوٹ پہنتا ہے. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں، ہم جو بالکل دنیا میں جتنے بھی وکیل ہیں ہماری کمیونٹی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ہم بھائی ہیں آپس میں سارے دنیا کے وکیل. تو ہم کسی اور پر تو دکھ نہیں کرتے. اے پی سنگھ وکیل خود کو کہتا ہے، کالا کوٹ پہنتا ہے. ہمیں تب دکھ ہوا کہ اتنا مہان وکیل ہندوستان کا میرے ملک کے خلاف نعرے لگاتا ہے. تو یہ اس بات پر مجھے دکھ تھا، تکلیف پہنچی. میں نے اس بات پر ڈسکس کیا. اب اے پی سنگھ کا فیصلہ اور میرا فیصلہ یہ ہندوستان کی عوام کی عدالت کے ہاتھ میں. دیکھیں یہ ایک سازش ہے، اور یہ سازشی عناصر جو ہیں
وہ چھپے ہوئے ہیں. جی وہ سیاسی عناصر ہندوستان کی سرکار میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ سیاسی عناصر ہندوستان کے جو ڈپارٹمنٹس ان میں بھی ہو سکتے ہیں, بارڈر سیکورٹی فورسز میں بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بارڈر ہی کراس کیا. بالکل. کافی جگہوں پر ان سازشی عناصر کا چھپا ہونا بڑا ہو سکتا ہے. تو یہی ہماری بات, اس پر ہی رونا ہم رو رہے ہیں کہ ان کے جو سازشی عناصر ان کو بے نقاب کرنا چاہیے, جیسے کہ ہم نے پاکستان میں بیٹھ کے اس کے بالکل فیسلیٹیٹر کو بے نقاب کیا, اس کا بھائی, اس کا کزن اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ یقیناً جو سازشی عناصر ہیں وہ گیم کھیل رہے ہیں, وہ یقیناً یہ نہیں چاہیں گے کہ سیما حیدر یہاں سے جائے, اور جو مقاصد پورا کرانا چاہتے ہیں سیما حیدر سے وہ تو پورا کرائیں گے, ان کا مشن ادھورا رہ جائے گا. ایک مشن کا حصہ ہے سیما, تو وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ سیما حیدر یہاں سے نکلے, یہاں سے بیٹھ کے وہ آپریٹ کرے. دیکھیں, میں نے ایسی ویڈیو میری نظر سے نہیں گزری ہے جس میں اے پی سنگھ کو کسی پاکستانی یوٹیوبر نے برا بلا کہا ہو. آپ میری کو نظر ویڈیو. سے ویڈیو نہیں گزری ہے. پاکستان میں جیسے ہندوستان میں کچھ اچھے یوٹیوبرس ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, ہندوستان میں کچھ فیک یوٹیوبرس ہیں, بہت سارے فیک ہیں. کافی نے تو میری جھوٹی چیٹ بنا کے, میرے جھوٹے ویڈیوز بنا کے فیم حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو بنائے, مجھے یہ بھی پتا ہے. یعنی ہندوستان میں بھی جیسے جھوٹے یوٹیوبر ہیں, اچھے بھی ہیں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, جیسے آپ اچھا کام کرتے ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی بہت ہی اچھے یوٹیوبرس ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ جھوٹے یوٹیوبرس بھی ہیں. وہ میں نے اپنے ویڈیو میں ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ پاکستانی بہت سارے ایسے یوٹیوبرس ہیں جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, جو سیما حیدر کا بھائی لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, سیما حیدر کی بہن لا کے کھڑی کر دیتے ہیں, یہ سیما ہے, یہ ریما ہے, یہ سویرا ہے, سمیرا ہے, ایکسیٹرا, یہ سیما کے پھپھو ہے, تایا, یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں. تو ہو بالکل سکتا ہے یہ فیک یوٹیوبرس نے کوئی اے پی سنگھ صاحب کو کہا ہوگا, لیکن کسی بھی ذمہ دار بندے نے نہیں کہا ہوگا. ہماری ایسی تعلیمات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو برا بلا کہیں, ہماری ایسی تعلیمات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ذمہ دار بندے کے خلاف کہیں. دیکھیں, میں ذمہ دار بندہ ہوں, اے پی سنگھ نے میرے ملک کے خلاف نعرے لگائے, لیکن اتنا کچھ میں نے کہا, لیکن میں نے کبھی بھی اے پی سنگھ صاحب کو برا بلا نہیں کہا. میں نے اے پی سنگھ صاحب کو برا نہیں کہا, میں نے اے پی سنگھ صاحب کے بارے میں غلط نہیں کہا, دکھ کا اظہار میں نے ضرور کیا. تو اسی طرح جو اگر کوئی کہتا ہے اے پی سنگھ کے بارے میں, ڈیفینیٹلی کوئی فیک یوٹیوبر ضرور ہوگا, لیکن ذمہ دار بندہ کسی نے بھی اے پی سنگھ صاحب سمیت تمام ہندوستان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں قائم کی ہوگی. دیکھیں, سوری ٹو سے, یہ جو اس شخص کا جو آپ نے نام لیا ہے وکیل صاحب کا, میں تو اس کو وکیل نہیں سمجھتا ہوں, اس کو تو میں جوکر سمجھتا ہوں. جی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے ایک ساورن کنٹری کے اگینسٹ نعرے لگوائے, بچوں سے نعرے لگوائے. دیکھیں, میرے ملک کے خلاف اس شخص نے نعرے لگوائے مرد آباد کے, اور سر بچوں معصوم سے نعرے لگوائے پاکستان مرد آباد کے. دیکھیں, ہم وکیل ہیں, ہم جی قانون اچھی طرح جانتے ہیں. جب ہمیں بالکل قانون پڑھایا جاتا ہے تو ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کسی بھی سوورن کنٹری کا آپ نے احترام کرنا ہے, عزت کرنی ہے, آپ نے اس کے کانسٹیٹیوشن کا خیال کرنا ہے, جس کو آپ سمویدھان کہتے ہیں. بالکل آپ نے اس ملک کے قومی ترانے کا احترام کرنا ہے, آپ نے جی اس ملک کے جھنڈے کا احترام کرنا ہے. یہ ہم اب ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی اور فارن کنٹری کی بات کر رہے ہیں. ہمیں قانون میں یہ پڑھایا جاتا ہے آپ نے کسی اور ملک کے کانسٹیٹیوشن سمویدھان کا خیال کرنا ہے, جھنڈے بالکل کا خیال کرنا ہے, قومی ترانے کا خیال کرنا ہے. ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے. ہمیں یہ بالکل پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس سورن کنٹری کے اندرونی معاملات کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کرنا ہے. آپ نے بالکل عزت و احترام سے نام لینا ہے, آپ نے خیال رکھنا ہے, کوئی ڈیفیم نہیں کرنا ہے سورن کنٹری کو. ہمیں پاکستان کے قانون میں یہ پڑھایا جاتا ہے. اور جی ہندوستان میں ایک وکیل جو کہتا ہے میں ہندوستان کا سب سے بڑا وکیل ہوں, سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, وہ ایک سوورن کنٹری کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے, پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے, اور ہمارے ملک کے معصوم بچوں سے نعرے لگواتا ہے. اب آپ خود اندازہ کریں. مجھے سر یہ دیکھنے والے مجھے غلط ہے. دیکھنے والے تمام جج صاحبان, مجھے دیکھنے والے تمام وکلا صاحبان, مجھے دیکھنے والے تمام ہندوستان کے آدھی وکتا, مجھے دیکھنے والے ہندوستان کے تمام قانون کے شاگرد خود فیصلہ کریں کہ کیا میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں,
کیا میری نفرت اس شخص سے صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں ہندوستان کا احترام، میں ہندوستان کے جھنڈے کا احترام، میں ہندوستان کے سورنٹی کا احترام، میں ہندوستان کے قومی ترانے کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے قانون میں یہ پڑھایا گیا کہ سوورن کنٹری کیسی بھی ہو، دشمن کا سوورن کنٹری کیوں نہ ہو، آپ نے اس کے کانسٹیٹیوشن سے لے کے ان کے شہریوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ ہمیں یہ جی پڑھایا گیا، ہم عزت کرتے ہیں۔ میرے تمام جتنے بھی انٹرویوز چلے ہیں ٹی وی چینلز پر، یوٹیوب پر، کہیں بھی ہوں گے، آپ دیکھیں کہ میں نے کبھی بھی ہندوستان کے نہ خلاف بات کی، میں نے نہ بالکل کبھی ہندوستانیوں کے خلاف بات کی، میں نے نہ کبھی ہندوستانی جوڈیشل سسٹم، ہندوستانی آرمڈ فورسز، ہندوستان کے جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، میں نے کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کی، کیونکہ ہمارے قانون میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے ملک کے سسٹم ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم وہی اے پی سنگھ میرے پیارے ملک کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگاتے